بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نکاح میں حائل رکاوٹیں اور ان کا حل، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے، جو کہ قرآن و سنت نے معاشرے کی برائی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہمیں دیا تھا، لیکن آج ہمارے فضول رسم و رواج نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ خاندان معاشرے کی یہ بنیادی اکائی ہے اور تخلیق انسانی کے ساتھ ہی اس رشتے کا آغاز ہو گیا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان کی زوجیت کا معاملہ ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم برہان رشید سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، فرمایا کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اب نکاح کا مقصد، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، نکاح کا مقصد معاشرے کو ہر طرح کی بے حیائی سے بچانا ہے، معاشرے کو فحاشی عریانی سے، بے راہ روی سے بچانا ہے۔ لیکن آج فی زمانہ دیکھا جائے کہ جس نکاح کو آسان کیا گیا اور جس کی وجہ سے معاشرے کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے بچانے کا ذریعہ بنایا گیا، اسی نکاح کو آج ہم نے بے حیائی اور فحاشی عریانی کا سلسلہ بنا دیا۔ اب دیکھ لیں کہ شادی کے نام پر کس طرح کے فضولیات کام کیے جاتے ہیں، کس طرح کی بے حیائی اور رسم و رواج کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ہم خود دیکھ لیں کہ نکاح کرنا تو ایک بہت آسان طریقہ تھا تاکہ معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے، اور برائی کو مشکل بنا دیا۔ نکاح کو آسان کیا اور برائی کو مشکل بنا دیا کہ اگر کوئی شخص برائی کرے، کوئی شخص زنا کرے، بدکاری کرے، تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں یا اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، یعنی کہ برائی کو مشکل اور نکاح کو آسان کر دیا۔ لیکن فی زمانہ دیکھا جائے تو نکاح کو مشکل اور برائی کو آسان کر دیا گیا ہے۔ نکاح جو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، یہ اس نے اعلان کیا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، فرمایا کہ اس کا مجھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔
فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ تو نکاح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور نہایت آسان بنایا گیا تاکہ معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے، لیکن آج فی زمانہ اسی نکاح کے نام پر معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے فضول خرچیاں، رسم و رواج نے ہمارے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بچیاں کس قدر بیٹھی عمریں گزار رہی ہیں، لیکن نکاح نہیں ہو رہا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں۔ اب کون سی رکاوٹیں؟ اس میں چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کی رکاوٹ ہے وہ ہے مادہ پسندی، ہمارے فضول رسم و رواج، ہماری فضول خرچیاں۔ سب سے پہلے یہ رکاوٹ ہے نکاح کے اندر کہ جب تک ہمارے رسم و رواج کے لیے ہمارے پاس پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم نکاح نہیں کرتے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو۔ تو سب سے پہلی رکاوٹ جو ہمارے نکاح کے اندر ہے وہ ہماری اپنی فضول خرچیاں ہیں، ہمارا اپنے رسم و رواج ہیں، مایوں کی رسم ہے، تیل مہندی کی رسم ہے، دیگر اور پتہ نہیں کتنی کتنی رسمیں ہم نے نکال لی کہ جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم خود غور کر لیں کہ ہم کس قدر غفلت کا شکار اور قرآن و سنت کی تعلیم سے ہم دور جا چکے ہیں، کس قدر ہم بے حیائی، فحاشی اور قرآنی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم صرف مال اس لیے اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہم زمانے کو بے حیائی دکھا سکیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مایوں اور تیل مہندی کے نام پر کس قدر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کس قدر عزت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، ہم خود اندازہ کر لیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے نکاح کی رکاوٹ ہے وہ ہمارے اپنے رسم و رواج ہے، ہماری اپنی فضول خرچیاں ہیں۔ اور پھر اس طرح اگر کوئی بچی غریب ہو، وہ بیچاری تو نکاح کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس سے نکاح کرنا ہے اس کی جہیز کی ڈیمانڈ ہی بڑی ہے۔ وہ جہیز کے اندر کبھی گاڑی کی فرمائش کرے گا، کبھی فریج کی فرمائش کرے گا، کبھی وہ اے سی کی فرمائش، کبھی اتنے زیور کی فرمائش، کبھی زمین کی فرمائش، دکان کی فرمائش، گھر کی فرمائش۔ اب یہ دیکھیں کہ نکاح کے نام پر ہم نے تجارت کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ نکاح جو کہ آسان تھا، نکاح جو اللہ کی عبادت تھی، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ جہیز کی ڈیمانڈ نے غریب بچیوں کے نکاح کے اندر سب سے بڑی مشکل کو کھڑا کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا باپ، وہ غریب باپ، وہ کہاں سے جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرے؟ تو فی زمانہ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے کی صورتحال، اسی وجہ سے بہت ساری بچیوں کے نکاح رکے پڑے ہیں۔ وہ بیچاری نکاح نہیں کر سکتی، بوڑھی ہو جاتی ہیں بیٹھی، اور بعض بچیاں ایسی ہیں کہ اسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ پھانسی لے لیتی ہے، تو زہر کھا لیتی ہیں کہ اب میرا باپ جس کی کمر جھک چکی ہے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ کہاں سے جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرے گا؟ اگر پورا نہ کیا جائے پھر بچی کا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے، پھر سسرال والے تانے دے دے کر بچی کا برا حال کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے ان فضول رسم و رواج کو ختم کریں۔ ہاں، جو بندے کی استطاعت بنتی ہے، جو اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اپنی بچی کو دے، لیکن اس پہ ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک بستر دیتا ہے تو سبحان اللہ، کیا شریعت نے کوئی ایسا لازم کیا ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو یہ سب کچھ دینا ہے؟
اور کیا شریعت نے یہ کہا کہ بچہ یہ ڈیمانڈ کرے گا تو تب ہی نکاح ہوگا؟ کہیں نکاح کے ارکان میں، نکاح کی شرائط کے اندر کسی بھی جگہ پر اس کا ذکر ہو؟ نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ نکاح کس بنیاد پر ہونا چاہیے، نکاح کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے اور کن چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے وہ ساری چیزوں کو بیان فرمایا اور پھر اس بات کی ہمیں تعلیم دی کہ جس پر تم نے قائم رہنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5090 کتاب النکاح کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا کہ 4 وجوہ کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجہ سے عورت کی طرف نکاح کی رغبت ہوتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ بڑی مالدار ہے، پیسے والی ہے، اب اس کا مال دیکھ کر بندے کو اس کی طرف نکاح کی رغبت ہوتی ہے، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والے حسبہا، اور اس کے حسب کی وجہ سے، یعنی کہ بڑا اونچا خاندان ہے، بڑا اونچا نسب ہے، اس اونچے نسب کی وجہ سے اس کی طرف نکاح کی رغبت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ بڑا اونچا نسب ہے، اس سے مجھے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وجمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، بڑی خوبصورت ہے، بڑا حسن ہے، اب اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف نکاح کی رغبت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والدینہا، اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے کہ بڑی عالمہ ہے، حافظہ ہے، متقی و پرہیزگار ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والی، رب کو یاد کرنے والی، رب کا ذکر کرنے والی، نمازوں کی پابند ہے، قرآن کی پابند ہے، سنت مصطفیٰ کی پابند ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پر کاربند ہے۔ فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، نیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ چاروں چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا تم دین والی عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ ساری چیزوں کو بیان کر دیا، لیکن فرمایا کہ تم دین والی عورت کے ساتھ نکاح کرو، کیونکہ مال بھی اس دنیا کے اندر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مال آج ہے تو کل نہیں ہوگا، حسب کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، اس کا حسن و جمال بھی ڈھل جائے گا، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی دنیا کے اندر بھی حسن کا سبب ہے اور اس کی قبر و آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اس کا مال دیکھو، اگر کسی میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، لیکن صرف مال نہ دیکھا جائے۔ فرمایا کہ نہ اس کا مال دیکھو، نہ اس کا حسب دیکھو، اور نہ ہی اس کا حسن و جمال دیکھو۔ فرمایا کہ صرف دین اس کا دیکھو اور دیندار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ آقا علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ درس دیا کہ اس کا دیندار ہونا دیکھو، لیکن آج ہم نے دین کو تیسرے چوتھے نمبر پر ڈال دیا ہے۔ آج ہم صرف اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کا حسن دیکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، اور انہی وجوہ کی بنا پر نکاح کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بتائیں آج معاشرے میں یہی دیکھا جاتا ہے نا، لیکن آقا علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ تم دیندار عورت کی طرف رغبت کرو، اس سے نکاح کرو جو متقی و پرہیزگار ہے، اللہ کی نیک بندی ہے،
اس کی طرف ہمیں نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو سب سے پہلی رکاوٹ جو نکاح کے اندر ہے وہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے، وہ مادہ پسندی ہے، وہ ہمارے فضول رسم و رواج ہیں، ہماری فضول خرچیاں ہیں۔ تو آئیے آج ہم نیت کریں قرآن و سنت کی روح کے ساتھ کہ ہم نکاح میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ لڑکے والے بچیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم خود دیکھ لیں تو سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہوئی؟ فضول خرچیاں، اس کو دور کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو نکاح کے اندر رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح صرف اپنی رشتہ داری کے اندر کرنا ہے، یا اپنے قبیلے میں کرنا ہے، یا اپنی قوم میں کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نہ اپنی قوم میں کوئی بندہ ملے، نہ کوئی اپنے رشتے میں، نہ کوئی اپنے قبیلے کے اندر، تو نہ ہی اس بچی کا نکاح ہو۔ آج سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر ہماری قوم کا نہیں ملتا تو ہم نکاح نہیں کرتے۔ بتائیں کہیں قرآن و سنت نے اس بات کا حکم دیا ہو، کہیں قرآن و سنت نے اس ارکان کو رکھا ہو کہ یہ نکاح کے ارکان میں سے ہے یا نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ جب تک قوم کا رشتہ نہیں ملے گا اس وقت تک نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی شریعت کے اندر اس کی پابندی نہیں ہے۔ ہاں مل جائے تو سبحان اللہ کہ آپس میں مزاج مل جاتے ہیں، آپس میں ہم آہنگی ہو جاتی ہے، آپس کے اندر قبیلے کا پتہ ہوتا ہے، مل جائے تو سبحان اللہ۔ لیکن اگر نہیں ملتا تو اس وجہ کے ساتھ اپنے بچی کو بوڑھا نہ کیا جائے، نکاح کی عمر کو گزارا نہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس فعل کے ساتھ ہمارا وہ بچہ اور بچی گناہ کی طرف چلا جائے، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف، اور زمانے کے اندر تمہارے منہ پہ وہ دھبا لگا جائے تو اس میں وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو فحاشی اور عریانی پر، بے حیائی پر مجبور کر دیا ہے نکاح کے اندر یہ رکاوٹیں ڈال کر۔ پہلی رکاوٹ ہمارے فضول رسم و رواج، جہیز کی ڈیمانڈیں، اور دوسری رکاوٹ کے رشتہ بس اپنے قبیلے میں کرنا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر اس کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ جو قومیں بنائی گئی، یہ گروہ بنائے گئے، یہ جو قبیلے بنائے گئے، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ کوئی نکاح کی شرط نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا فرمایا ہے، ایک مرد و عورت سے تمہیں پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا کہ اور ہم نے تمہیں گروہوں اور قبیلوں کے اندر بنایا، کیوں؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے۔ اب یہ قبیلے، یہ گروہ، یہ قومیں صرف انسان کی پہچان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ اس کو نکاح کی شرط نہیں رکھا گیا، اس کو نکاح کے ارکان میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن فی زمانہ دیکھا جائے ہم نے ان رکاوٹوں کی وجہ سے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، نکاح کے اندر یہ رکاوٹیں کھڑی کر دی، حالانکہ قرآن و سنت نے اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ اور تیسرے نمبر پر دیکھیں تو بے روزگاری کی وجہ۔ اب باتیں تو بہت ساری ہیں قرآن و سنت کے لحاظ سے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں صرف مختصراً اشارے دے دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر جو نکاح کے اندر تاخیر ہوتی ہے، نکاح کے اندر رکاوٹ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ بچہ بے روزگار ہے، اس کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے، وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے۔ آج لڑکیوں کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بڑی گاڑی والا ہو، بڑے بنگلے والا ہو، بڑے پیسے والا مالدار ہو، اور اس کا کاروبار اچھا ہو، سرکاری ملازم ہو، اس طرح کی ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہے، حالانکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے۔
ہاں وہ کمانے والا ہو، محنتی ہو اور کما کے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو۔ بالکہ اس حوالے سے قرآن کریم برہان رشید کے اندر اس بات کا اعلان ہے کہ اگر کوئی بچہ غریب ہے، اب میں وہ آیت آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 32 کے اندر یہ حکم ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بچہ غریب ہے تم اس کا نکاح کر دو، اللہ اسے مالدار فرما دے گا۔ یہ قرآن ہے، اللہ اسے مالدار کر دے گا، تم اس کا نکاح کرو، نکاح کی وجہ سے اللہ اسے غنی کر دے گا۔ اور تفسیر بغوی کے اندر اس بات کی تفسیر لکھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ جو شخص بغیر نکاح کے امیری چاہتا ہے، بغیر نکاح کے امیری چاہتا ہے، حالانکہ رب تو فرما رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، فرمایا کہ جو شخص غریب ہے اس کا نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار فرما دے گا۔